اکثر سیرت نگاروں کا یہی کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ان کی پہلے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی ہیں کہ جاہلیت کے اندر بھی، یعنی جب وہ ایمان نہیں لائی تھیں اس وقت بھی یہ ام المساکین کی کنیت سے ہی جانی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ مجھے مار دے اور میرے ہونٹ اور میرے کان اور میری جو آنکھیں ہیں وہ نکال دے، میری ناک جو ہے وہ کاٹ دے، تیری راہ کے اندر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن یہ شہید ہونے کے بعد جب میں تیرے سامنے پیش کیا جاؤں تو تو مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ جو تیرے ٹکڑے کیے گئے یہ کس کی خاطر کیے گئے، تو میں تجھ سے عرض کروں کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے کیے، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو کے اندر ہم سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہیں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری ام المؤمنین ہیں، یعنی ہماری والدہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا، ان سے شادی ہوئی تھی اور ہجرت مدینہ کے بعد۔ تو تقریباً 15 علمی نکات پر بات ہوگی کم و بیش۔ تو پہلا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئیں، اور جس وقت ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو اس وقت عمر کتنی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی، اور اس کے علاوہ وہ پیدا ہوئیں مکہ کے اندر اور عام الفیل کے تقریباً 27 سال کے بعد پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 13 سال پہلے پیدا ہوئیں، تو اس حساب سے ہجرت نبوی سے 26 سال پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ دوسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رحلت فرما گئی تھیں یعنی ان کا وصال ہو گیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ہو گیا تھا، اور یہی وہ خاتون ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ اس کے علاوہ کسی زوجہ کا جو ہے انتقال نہیں ہوا ازواج مطہرات میں سے، اور ان کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، یہ واحد ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا تھا لیکن اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا ان کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی، لیکن زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، انہوں نے پڑھائی، اور اس کے علاوہ ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تیسرا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا، اور اس کے علاوہ ان کی کنیت کیا تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا تعلق قریش کے قبیلے بنو ہلال سے تھا، بنو ہلال یعنی الہلالیہ یہ کہلاتی تھیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو کنیت ہے وہ ام المساکین تھی، یعنی بیٹوں کے اوپر نہیں بلکہ مساکین کے اوپر، وہ اس وجہ سے کہ یہ جو مساکین ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو محتاج لوگ ہوتے تھے، ان کی بہت زیادہ ضرورتوں کا خیال کرتی تھیں، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا کرتی تھیں، تو اس وجہ سے، اس فیاضی کی وجہ سے، اس سخاوت کی وجہ سے ان کی جو کنیت ہے وہ ام المساکین رکھ دی گئی۔ اور اس کے علاوہ ابن ابی حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو حضرت غالباً سعد بن ابی حیثمہ ہیں، جو غزوہ بدر کے اندر دوسرے شہید ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے تھے تو جب قوا میں ٹھہرے تھے تو دو روایتیں ہیں کہ کس کے ہاں ٹھہرے، ایک کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سعد بن ابی حیثمہ یا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے اندر بھی، یعنی جب وہ ایمان نہیں لائی تھیں اس وقت بھی یہ ام المساکین کی کنیت سے ہی جانی جاتی تھیں، یعنی اس وقت بھی ان کی سخاوت کا یہی حال تھا۔ چوتھا علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کیا کسی سے ہوئی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ہوئی تھی۔ اکثر سیرت نگاروں کا یہی کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ان کی پہلے جو ہے وہ شادی ہوئی تھی، لیکن اور قول بھی ہیں، جو اکثر شہرت ملی ہے وہ اسی قول کو ملی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کے پہلے خاوند تھے۔ اس کے علاوہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طفیل بن حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف سے بھی ان کی شادی ہوئی تھی، اس نے طلاق دے دی تھی۔ پھر عبد الواحد بن عون رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر اس کے بعد عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی، پھر وہ غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن جحش سے شادی ہوئی تھی، لیکن واللہ عالم کہ یہ پہلا ہی نکاح ان سے ہوا تھا یا دوسرا ہوا تھا یا تیسرا ہوا تھا، بہرحال عبداللہ بن جحش سے ہوا تھا، لیکن واللہ عالم جب جنت کے اندر اپنی والدہ سے ملیں گے تو پوچھ لیں گے جب ملاقات ہوگی۔ پانچواں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جحش یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے خاوند ہیں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی ہیں، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، تو ان کے یہ بیٹے ہیں، اور تو ان کی جو شہادت ہے وہ کب ہوئی، کیسے ہوئی؟
تو جواب یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جس طرح حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ تو کیسے شہید ہو گئے؟ انہوں نے دعا کی تھی جنگ سے پچھلے دن کہ یا الہی، اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ کل جب میں مقابلے کے لیے نکلوں تو ایک بہادر جوان جو ہے، ایک بڑا زبردست آدمی میرے مقابلے کے لیے آئے اور میں تیری راہ میں اس سے لڑوں، یہاں تک کہ وہ مجھے مار دے اور میرے ہونٹ اور میرے کان اور میری جو آنکھیں ہیں وہ نکال دے، میری ناک جو ہے وہ کاٹ دے، تیری راہ کے اندر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن یہ شہید ہونے کے بعد جب میں تیرے سامنے پیش کیا جاؤں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ، یہ جو تیرے ٹکڑے کیے گئے یہ کس کی خاطر کیے گئے؟ تو میں تجھ سے عرض کروں کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے کیے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یہ جو انہوں نے دعا کی تھی تو یہ دعا ان کی قبول ہوئی، اور اگلے دن ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی دعا کی تھی، لیکن ان کی دعا الٹ تھی کہ میرے سامنے بہادر آئے اور میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن جب یہ شہید ہو گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی دعا یعنی عبداللہ کی دعا میری دعا سے زیادہ اچھی تھی۔ چھٹا علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوئی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ غزوہ احد کے فوراً بعد ہی، جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں، حضرت عبداللہ بن جحش شہید ہو گئے تھے، تو ان کی شہادت کے بعد جو ہے 3 ہجری کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابتدائی رمضان کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرما لی تھی۔ ساتواں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر کتنا تھا؟ جو مہر ادا کرتے ہیں حق مہر، تو وہ کتنا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ تقریباً 400 درہم یا 500 درہم سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا، اور تقریباً تمام ازواج کا ہی جو مہر ہے وہ اتنا ہی تھا، 400 سے 500 درہم یا 480 درہم۔ تو لیکن صرف ایک زوجہ ہیں آپ کی ام المؤمنین میں سے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہیں، تو ان کا جو مہر تھا وہ نجاشی جو تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اسحمہ جس کا نام تھا، اس نے اپنی پسند سے زیادہ رکھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ تو مہر زیادہ رکھنا بھی جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے حضرت زینب سے جب شادی فرمائی تھی، حضرت علی کی بیٹی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے مہر رکھا تھا۔ آج کل کا کئی لاکھ روپیہ بنتا ہے، تقریباً 10 سے 15 20 لاکھ 25 لاکھ تک وہ مہر بنتا ہے۔ تو لہٰذا اتنا مہر رکھنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اگر لڑکی کی جو شان ہے وہ بلند ہے، یعنی وہ مرتبے والی ہے، اور وہ مہر لوگ زیادہ مانگ رہے ہیں، تو لہٰذا مہر زیادہ دے دینا چاہیے، اور مٹی کے اندر یعنی گھر وغیرہ بنانے میں اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ 8واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے اس کے بعد ان کو کہاں ٹھہرایا گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کب اور کہاں ہجرت کی؟ تو جواب یہ ہے کہ جب باقی صحابہ نے اور صحابیات نے ہجرت کی تو انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ یعنی حضرت عبداللہ بن جحش یا عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کے علاوہ جو ہے عبیدہ ابن حارث اگر تھے تو وہ جب غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے، اس کے بعد ان سے شادی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن جو اکثر کا قول ہے وہ یہی ہے کہ عبداللہ ابن جحش جب شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر تو ان کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں شامل ہو گئیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، انہی کے برابر میں ہی، انہی کے متصل ہی جو حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں ان کا حجرہ تعمیر کیا گیا اور وہیں ان کو ٹھہرایا گیا۔ 9واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بعض یہ فرماتے ہیں کہ 2-3 ماہ، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ 7 سے 8 ماہ تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے اندر رہیں، اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئیں، اور جو ربیع الاول کے اندر رمضان کے اندر شادی ہوئی تھی اگر، تو ربیع الاول کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے تشریف لے گئیں۔ 10واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر کے اندر وفات پائی اور کہاں دفنایا گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور اس کے علاوہ جنت البقیع کے اندر ان کو دفنایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ 11واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بہن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، یعنی ان کو آپ کی ازواج، آپ کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ام الفضل الہلالیہ کی بھی بہن ہیں،
تو ان کے بارے میں مجھے یہ پہلے معلوم نہیں تھا، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ماں جائی بہن تھیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن سے نکاح فرمایا یا عمرہ قضاء کے بعد میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری نکاح فرمایا تھا، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمرہ قضاء کے موقع پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح اس وقت فرمایا ہو، رخصتی بعد میں ہوئی ہو، واللہ عالم۔ لیکن اس بارے میں کہ اگر اختلاف موجود ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بہن ہیں یا نہیں، اس بارے میں مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر اس بارے میں اختلاف موجود ہو اور کسی کو پتہ ہو تو مجھے ضرور بتائے۔ بارہواں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا اور کیا وہ سابقون الاولون کی مقدس جماعت کے اندر ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ غالب گمان یہی ہے، اور جو علماء ہیں ان کا غالب گمان یہی ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ نے ابتدائی دور کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، اور شعب ابی طالب کا جو مشہور واقعہ ہے تو اس کے اندر اگر حضرت عبیدہ ابن حارث سے شادی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ وہ موجود تھیں، اور شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کا عرصہ وہ انہوں نے مشقت کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ گزارا، جس طرح بنو ہاشم نے گزارا اور صحابہ نے گزارا۔ تو 3 سال کے عرصے کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکہ والوں نے قریش مکہ نے کفار نے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ کوئی ان کو کھانا نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرے گا۔ تو اس طرح اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کیفیت تھی، بہت زیادہ مشکل کیفیت تھی، تو اس کے اندر انہوں نے 3 سال گزارے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبیدہ ابن حارث جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے ہیں، حضرت حارث بن عبد المطلب۔ آپ کے جو ہیں 10 تایا تھے، چچا اور تایا جو ہیں وہ تقریباً 10 تھے یا 15 تھے، تو ان میں سب سے بڑے ہیں حضرت حارث، تو ان کے ہی بیٹے ہیں حضرت عبیدہ ابن حارث۔ لہٰذا حضرت عبیدہ ابن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی ہوئے، اور انہی کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، ایک روایت کے مطابق۔ 13واں اور آخری علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص خوبیاں کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کی خاص خوبی سخاوت ہی ہے، وہ غریبوں کا اور فیاضی ہی ہے، وہ غریبوں کا اور محتاجوں کا، مساکین کا، فقراء کا، مسافروں کا، یتیموں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھیں، اور صرف مسلمان ہونے کے اندر ہی نہیں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد ہی نہیں، بلکہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی جو کنیت ہے اور ان کا جو لقب ہے وہ ام المساکین ہی مشہور ہے، اور اسی کے نام سے وہ یاد کی جاتی ہیں، اور اتنا یاد کیا جاتا ہے کہ آج 1450 سال کے بعد تقریباً 1446 ہجری ہے آج، اور میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر اپنی والدہ کا، اور ان سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں کہ ان سے میری ملاقات ہو، اور جنت کے اندر میں ان سے ملوں تو میں کہہ سکوں کہ میں نے آپ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، اور ایک ایک بات جو مجھ تک پہنچی تھی میں نے آگے پہنچا دی۔ تو یہاں تک جو ان کے تقریباً 13 علمی نکات بنے ہیں تو وہ پورے ہوتے ہیں، اور جو ان کی سیرت مجھ تک آئی ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی، یعنی یہ پارٹ نہیں ہے، یہ میں نے ٹوٹل جتنی بھی آئی ہے تاریخ کے اندر ان کی سیرت وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ میں یعنی عورتوں کو خاص طور پر ان کی جو سیرت ہے ان کو اپنانے والا بنائے، آگے پہنچانے والا بنائے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔